قتیبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے عبد المجید بن سہل بن عبد الرحمن نے، ان سے سعید بن مسیب نے، ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر میں ایک شخص کو تحصیلدار بنایا۔ وہ صاحب ایک عمدہ قسم کے کھجور لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا خیبر کی تمام کھجور اسی طرح کی ہوتی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ خدا کی قسم یا رسول اللہ، ہم تو اسی طرح ایک سا کھجور اس سے گھٹیا کھجور کے 2 سا دے کر خریدتے ہیں اور 2 سا 3 سا کے بدلے میں لیتے ہیں۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، البتہ گھٹیا کھجور کو پہلے بیچ کر ان پیسوں سے اچھی قسم کی کھجور خرید سکتے ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2201۔ قتیبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے عبد المجید بن سہل بن عبد الرحمن نے، ان سے سعید بن مسیب نے، ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر میں ایک شخص کو تحصیلدار بنایا۔ وہ صاحب ایک عمدہ قسم کے کھجور لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا خیبر کی تمام کھجور اسی طرح کی ہوتی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ خدا کی قسم یا رسول اللہ، ہم تو اسی طرح ایک سا کھجور اس سے گھٹیا کھجور کے 2 سا دے کر خریدتے ہیں اور 2 سا 3 سا کے بدلے میں لیتے ہیں۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، البتہ گھٹیا کھجور کو پہلے بیچ کر ان پیسوں سے اچھی قسم کی کھجور خرید سکتے ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2202۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھ سے ابراہیم نے کہا، انہیں حشام نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ میں نے ابن ابی ملیکہ سے سنا، وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام نافع سے خبر دیتے تھے کہ جو بھی کھجور کا درخت پیوند لگانے کے بعد بیچا جائے اور بیچتے وقت پھلوں کا کوئی ذکر نہ ہوا ہو تو پھل اسی کے ہوں گے جس نے پیوند لگایا ہے۔ غلام اور کھیت کا بھی یہی حال ہے۔ نافع نے ان تینوں چیزوں کا نام لیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2203۔ عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہیں نافع نے، انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی نے کھجور کے ایسے درخت بیچے ہوں جن کو پیوندی کیا جا چکا تھا تو اس کا پھل بیچنے والے ہی کا رہتا ہے، البتہ اگر خریدنے والے نے شرط لگا دی ہو کہ پھل سمیت سودا ہو رہا ہے تو پھل بھی خریدار کی ملکیت میں آ جائیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2204۔ قتیبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث نے بیان کیا، ان سے نافع نے، ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزابنہ سے منع فرمایا، یعنی باغ کے پھلوں کو اگر وہ کھجور ہیں تو ٹوٹی ہوئی کھجور کے بدلے ناپ کر بیچا جائے، اور اگر انگور ہیں تو اسے خشک انگور کے بدلے میں ناپ کر بیچا جائے، اور اگر وہ کھیتی ہے تو ناپ کر غلہ کے بدلے میں بیچا جائے۔ آپ نے ان تمام قسموں کے لین دین سے منع فرمایا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2205۔ قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث نے بیان کیا، ان سے نافع نے، اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے بھی کسی کھجور کے درخت کو پیوندی بنایا پھر اس درخت ہی کو بیچ دیا تو اس موسم کا پھل اسی کا ہوگا جس نے پیوندی کیا ہے، لیکن اگر خریدار نے پھلوں کی بھی شرط لگا دی ہے تو یہ امر دیگر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2206۔ اسحاق بن وہب نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عمر بن یونس نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے اسحاق بن ابی طلحہ انصاری نے بیان کیا، اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محاکلہ اور مخاضرہ، ملامسہ، منابزہ اور مزابنہ سے منع فرمایا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2207۔ قتیبہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا، ان سے حمید نے،
اور ان سے انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخت کی کھجور کو ظہو سے پہلے ٹوٹی ہوئی کھجور کے بدلے میں بیچنے سے منع فرمایا۔ ہم نے پوچھا ظہو کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ پک کے سرخ ہو جائے یا زرد ہو جائے۔ تو تم ہی بتاؤ کہ اگر اللہ کے حکم سے پھل نہ آ سکا تو تم کس چیز کے بدلے اپنے بھائی خریدار کا مال اپنے لیے حلال کرو گے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 2208۔ ابو ایوانہ نے بیان کیا، ان سے ابو بشر نے، ان سے مجاہد نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کا گابا کھا رہے تھے۔ اسی وقت آپ نے فرمایا کہ درختوں میں ایک درخت مرد مومن کی مثال ہے۔ میرے دل میں آیا کہ کہوں کہ یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن حاضرین میں ہی سب سے چھوٹی عمر کا تھا، اس لیے بطور ادب میں چپ رہا۔ پھر آپ نے خود ہی فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2209۔ عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہیں حمید طویل نے اور انہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو طیبہ نے پچھنا لگایا تو آپ نے انہیں ایک سا کھجور مزدوری میں دینے کا حکم فرمایا اور اس کے مالکوں سے فرمایا کہ وہ اس کے خراج میں کچھ کمی کر دیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2210۔